آج ہم بات کرنے والے ہیں ایران کے اندر جو مظاہرے کیے گئے ہیں اور امریکہ کی طرف سے جو دھمکی دی گئی۔ ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ تہران ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی نظروں اپنے اوپر سمیٹے کھڑا ہے۔ ایک طرف سڑکوں پر احتجاج، دوسری طرف امریکہ کی دھمکیاں اور بیچ میں ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایران کی طرف سے امریکہ کو واضح پیغام دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایران کے اندر اصل میں ہوا کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ احتجاج عوامی غصہ تھا یا ایک منظم عالمی کھیل؟ آئیں اصل کہانی جانتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کیا؟ تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس نے واضح الفاظ میں کہا، ایران نہ دباؤ میں آئے گا اور نہ ہی کسی غیر ملکی مداخلت کو برداشت کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے حالیہ کشیدہ حالات پر مکمل قابو پا لیا ہے اور ریاست ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہے، چاہے وہ مذاکرات ہوں یا جنگ۔ وزیر خارجہ کے مطابق ملک میں شروع ہونے والے احتجاج ابتدا میں مکمل طور پر پرامن تھے۔ عوام نے معاشی مشکلات، مہنگائی اور بعض انتظامی امور پر آواز بلند کی، جسے حکومت نے سنجیدگی سے لیا۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدائی مرحلے میں حکومت نے اقتصادی اصلاحات کا آغاز بھی کیا اور مظاہرین کے ساتھ ٹکراؤ سے گریز کیا۔ دسمبر کے اختتام تک یہ احتجاج محدود اور کمزور رہے، لیکن جنوری کے آغاز میں اچانک حالات نے خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ وزیر خارجہ کے مطابق اسی مرحلے پر غیر ملکی عناصر، دہشت گرد گروہ اور تنظیمیں اور نیٹ ورک احتجاج میں شامل ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پرامن مظاہرے ایک منظم تشدد میں بدل گئے۔ بعض مظاہرین کو اسلحہ فراہم کیا گیا اور انہوں نے نہ صرف سیکیورٹی فورس بلکہ عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ وزیر خارجہ نے انتہائی سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس تمام تشدد کا مقصد جانی نقصان بڑھا کر امریکہ کو ایران میں مداخلت کا جواز فراہم کرنا تھا۔ ان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور بعض عناصر کو مزید تشدد پر اکسایا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں اس افراتفری میں سرگرم رہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، بعض کے گلے کاٹے گئے اور کچھ کو زندہ جلا دیا گیا۔ سرکاری اور نجی املاک کو منظم طریقے سے نقصان پہنچایا گیا، دکانیں جلائی گئیں، ہسپتالوں پر حملے ہوئے، بسیں نذر آتش کی گئی۔ حیران کن طور پر 350 مساجد تک کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ زخمی افراد کو بھی نہیں بخشا گیا، فائرنگ کر کے شہریوں کو ہلاک کیا گیا اور بعض افراد کو بھاری رقم دے کر پولیس اسٹیشن اور حساس مقامات پر حملوں کے لیے بھرتی کیا گیا۔ یہ سب کچھ کسی خودروا احتجاج کا حصہ نہیں بلکہ ایک مکمل منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حکومت نے سیکیورٹی فورس تعینات کی اور دہشت گرد عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی۔ درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا جن کے قبضے سے جدید ہتھیار برآمد ہوئے۔ وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ جلد ہی گرفتار افراد کے اعترافی بیانات اور ناقابل تردید شواہد عوام کے سامنے رکھے جائیں گے اور تمام ملوث عناصر کو سخت ترین قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر خارجہ نے ایک اہم نقطہ واضح کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مظاہرین میں واضح فرق کیا ہے۔ ان کے مطابق تقریباً 70% افراد کو غیر ملکی عناصر نے بھڑکایا، جبکہ 30% مظاہرین واقعی پرامن اور جائز مطالبات رکھنے والے تھے۔ حکومت ان پرامن شہریوں کے مطالبات کو تسلیم کرتی ہے اور ان کے لیے قانونی اور عدالتی راستے کھلے رکھے گی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ایران کی سیکیورٹی اور ریاستی استحکام مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے اور جلد ہی انٹرنیٹ سروس بھی بحال کر دی جائے گی تاکہ سرکاری ادارے، سفارتخانہ اور عوامی زندگی معمول پر آ سکے۔ خطاب کے اختتام پر وزیر خارجہ نے سفارتکاروں عوام کا صبر اور استقامت پر شکریہ ادا کیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت نے حالات پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور آئندہ کسی بھی قسم کی بد امنی کو سختی سے کچلا جائے گا، جبکہ پرامن مظاہرین کے تحفظ کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔